اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے اور عظیم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بری عادتوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بری عادتوں سے ہمارے ذہن میں شیطان آتا ہے کہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم بری عادتوں کی طرف جائیں۔ شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور یہ ابلیس معلوم کی اولاد ہے۔ ابلیس بہت ہی نافرمان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب فرشتے آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے اللہ پاک کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ لیکن وہاں کھڑا یہ معلوم ابلیس جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیاطین کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور جنات میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے بن جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کا نام عزرائیل تھا۔ گمراہ ہونے کے بعد ابلیس کا لقب ہوا، یعنی دھوکہ دینے والا یا دھوکے باز۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس شیطان سے ہمیں بچاتا ہے۔ چونکہ ابلیس معلوم کا نام عزرائیل تھا، گمراہ ہونے کے بعد اس کا نام ابلیس کا لقب ہوا تھا، یعنی دھوکہ دینے والا اور دھوکے باز۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص حضور لقب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان آیات کو صبح اور شام پڑھتے ہیں تو وہ بری چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل اور اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہناتے ہیں تو اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ شیطان سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار اپنی زبردست چیزیں نازل فرمائی کہ شیطان اور اس کی شیطانیت کو مغلوب کر دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 1، رات دن اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے خوف سے رونے والا۔ نمبر 3، اللہ سے بہت ڈرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے عمل پر ہی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ واحد ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نظام کو کس طرح چلانا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت رحیم اور کریم ہے۔ شیطان انسان کے دل سے اس طرح چپکا رہتا ہے، جب انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بری عادات انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اکثر اوقات وہ بری عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان اس کے دل و دماغ میں اپنے وسوسے ڈالتا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے سے انسان ہر برے کاموں کو جو اس شخص کی عادت بن جاتی ہے آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر بری عادت کو چھوڑنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ کوئی بری عادت فوری طور پر ختم ہو جائے تو وہ ناممکن ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی لیے اس دعا کو پڑھا جائے اور کوشش کیا جائے کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند کیا جائے اور اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے۔ بے شک اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم ڈیلی روٹین بنا لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر مشکل سے نجات دے گا۔
میں آخر میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے آپ اس آیات کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ امید ہے مجھے اس ویڈیو میں اجازت دیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کرتے ہیں۔